قابل احترام دوستو بزرگوں، اسلام کے 5 حصے ہیں۔ ایک حصہ عقیدے کا ہے جس کو عقائد کہتے ہیں، دوسرا حصہ عبادت کا ہے، تیسرا حصہ معاملات کا ہے، چوتھا معاشرہ ہے، اور 5واں حصہ اخلاق کا ہے۔ یہ اسلام کے 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق۔ اسلام کے 5 حصے میں سے ایک حصہ جو عبادات ہیں، اس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، یہ 1/4 حصہ ہے۔ اور بقیہ 3 حصے معاملات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ یہ 3 حصہ اسلام کا اہم معاملہ ہے، اہم رکن ہے۔ کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں ایک کتاب ہدایہ ہے، اس میں 4 حصے ہیں۔ ایک حصے میں خالی عبادات کو بیان کیا گیا۔ پہلے حصے میں طہارت کا بیان ہے، کیسے پاکی ہوگی، وضو کے لیے کیا طریقہ ہے، غسل کے لیے کیا طریقہ ہے، یہ تمام پاکی کا طریقہ، پھر نماز کا طریقہ، پھر روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، یہ تمام احکامات عبادات کے اس میں بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو 3 حصے اور ہیں اس کتاب کے، اس میں معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ان کو بیان کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر یہ لوگ جانتے ہیں کہ عبادات یہی صرف دین کا حصہ ہے، معاملات ہو، معاشرات ہو، اخلاقیات ہو، اس کو دین کا حصہ مانتے ہی نہیں، حالانکہ یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ دین کا اہم حصہ معاملات ہے، دین کا اہم حصہ معاشرات ہے، اخلاقیات دین کا اہم حصہ ہے۔ اسی لیے آج ہم مسجدوں میں چند جگہوں پر مسلمان نظر آتے ہیں۔ جب تک انسان مسجد میں ہے مسلمان نظر آئے گا، کسی دینی مجلس میں ہے مسلمان نظر آئے گا، اور جہاں ان مسجدوں سے اور دینی مجلسوں سے ہٹا بازار میں پہنچا، عقیقے میں پہنچا، شادی بیاہ میں پہنچا، لین دین میں پہنچا، خرید و فروخت میں پہنچا، اور اسی طرح میراث میں پہنچا، اور اسی طرح اخلاقیات میں گیا، تو وہاں اسلامی مظاہرہ نہیں رہتا۔ اپنے طریقے پر انسان بٹوارا چاہتا ہے، اپنے طریقے پر انسان کمانا چاہتا ہے، اپنے طریقے پر انسان شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے طریقے پر انسان عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو زندگی کے بقیہ شعبوں میں انسان آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ حالانکہ دوستو اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کی تو یہ تعلیم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو۔ جیسے عبادات کے اندر ہم غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے انہوں نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے، جیسے انہوں نے روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، ہم ان کے تابع ہیں، اسی طرح دیگر تمام شعبوں کے اندر بھی ہم ان کے غلام ہیں۔ ہماری شادی بیاہ، ہمارا لین دین، ہمارا خرید و فروخت، ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے پر ہو، یہ چیزیں صاحب اسلام کا اہم جز ہے۔ آج جس شعبے کو ہم نے دین کا حصہ مانا ہے، عبادت کو، یقیناً وہ حصہ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ دیگر شعبے ہیں جس کو معاملات کہا جاتا ہے، معاشرات کہا جاتا ہے، اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر عبادت میں کوئی کمی رہ جائے اس کی تلافی ہے، اس کی تلافی ممکن ہے۔
آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، بہت سی نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، آج احساس پیدا ہوا تو دھیرے دھیرے آپ قضا کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، جب آپ کا دل گواہی دے دے کہ میری چھٹی ہوئی نماز مکمل ہو گئی تو صاحب اب آپ صاحب ترتیب بن گئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو دیکھو بچپن میں، شروع میں، جوانی میں آپ سے غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی اس طرح آپ نے کر لی۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آج آپ کو احساس ہوا، آپ اندازہ لگا لو، اندازہ لگانے کے بعد کتنا آپ کو دینا چاہیے اس سے تھوڑا سا بڑھا کر دو، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کی تلافی ہو جائے گی۔ آپ نے گزشتہ زمانوں میں قربانی نہیں کی تو صاحب ایک اوسط درجے کا بکرا لے کر کسی غریب کو، مستحق کو آپ دے دو، خیرات کر دو، آپ کے گزشتہ زمانے قربانی ادا ہو جائے گی۔ آپ نے ابھی تک کہ حج نہیں کیا، 10 سال سے اللہ نے فرض کر رکھا ہے، اب چلے جاؤ کر آؤ، آپ کے ساتھ کیا ہے، تلافی ہو جائے گی۔ تو عبادات جس کو ہم نے دین کا اہم حصہ مانا ہے اور یقیناً ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کی تلافی دنیا میں ممکن ہے، مرنے کے بعد بھی ممکن ہے۔ ایک انسان کا انتقال ہونے والا ہوا، اس کی کچھ نمازیں چھوٹی ہیں، کچھ روزہ چھوٹ گیا، کچھ اس کی زکاتیں رہ گئی ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو وصیت کر جائے کہ بھائی میری 10 نمازیں چھوٹی ہیں، 2 میرا روزہ چھوٹ گیا ہے، میرے ترکے سے، میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے، میری میراث سے اس کو ادا کر دیا جائے، تو اب مرنے کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری کہ وہ ادا کرے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ عبادات کس طرح ہے جس کی تلافی ممکن ہے، لیکن معاملات ایسی چیز ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاملات میں گڑبڑی کر دی، اس کا ناجائز لے لیا، ناجائز آپ نے دبا لیا، تو جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کرے تلافی نہیں ہو سکتی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگا کہ عبادات سے زیادہ معاملات کی اہمیت ہے، اخلاقیات کی اہمیت ہے، معاشرات کی اہمیت ہے۔ اسی میں سے ایک معاملہ ہے لین دین کا، خرید و فروخت کا، تجارت کا۔ آج ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے تجارت کر رہا ہے، کوئی چھوٹے پیمانے پر مزدوری کرتا ہے، کوئی چھوٹے پیمانے پر تجارت کرتا ہے، کوئی بڑے پیمانے پر، کوئی اوسط درجے کے پیمانے پر۔ جو نظام دنیا کا ہے اس میں کہیں انصاف نہیں، لیکن جو نظام شریعت نے دیا ہے وہی نظام منصفانہ اور عادلانہ ہے۔ جو اصول اور ضابطہ شریعت نے بتایا ہے اسی اصول اور ضابطے میں انصاف ہے اور وہی عادلانہ طریقہ ہے۔ اس لیے ہمارے تمام معاملات، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، یہ سب کے سب شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہونے چاہیے۔ شریعت اور اسلام کے طریقے سے ہٹ کر دنیا کے کسی نظام کے اندر عادلانہ اور منصفانہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے انسان کا کاروبار اگر حلال بنانا ہے، جائز بنانا ہے، تو اسلام کے اصول اور ضابطے پر کرنا ہوگا، اور یہ کرنا ہم سب کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے نبی کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے کہ صاحب آپ روزی تلاش کرو۔ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ میں کہ جب تم لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ، روزیاں تلاش کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، خرید و فروخت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا طلب الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، پہلے نمبر پر فرض تو ایمان ہے، اعمال ہے، ایمان اور اعمال کے بعد پھر دوسرا فرض حلال روزی کمانا ہے۔
کسب حلال ہے، حلال روزی کمانا ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا روزی تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے کا دو طریقہ، یا تو ہم جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اہل کفر کا نظام چل رہا ہے، یہود و عیسائی کا جو طریقہ چل رہا ہے، اس طریقے سے ہم کاروبار کریں، وہ تو صاحب غیر منصفانہ ہے، غیر عادلانہ ہے، اس سے نہ ہماری دنیا کی بھلائی ہے نہ آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر ہم اس کاروبار کو نبی کے طریقے پر کریں گے، اسلامی اصول اور ضابطے سے کریں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ معاملات کی خرابی سے عبادت پر فرق پڑتا ہے۔ معاملات کو آسان نہ سمجھیں، معاملات کی خرابی سے عبادات پر اثر پڑتا ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کوئی آدمی دور دراز علاقے کا سفر کرے، یطیل الرجل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کرے، اشعشا و اغبرا، اس کے بال پراگندہ ہوں، کپڑے میلے کچیلے ہوں، ہر طرح سے حیران و پریشان ہو، اجنبی علاقے میں چلا جائے، انتہائی تواضع، انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارے، یا ربی یا ربی، روئے گڑ گڑائے اور اللہ کو پکارے۔ حالانکہ اللہ مسافر کی دعا سنتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا سنتا ہے، اللہ ماں باپ کی دعا سنتا ہے، لیکن یہ مسافر آدمی دور دراز علاقے کا سفر کر کے اور پہنچتا ہے اور انتہائی تواضع اور عاجزی کے ساتھ یا ربی کہہ کر کے پکارتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ اس کی دعا کو سنے گا، اس کی درخواست کو اللہ مانے گا، لیکن کب؟ جب اس کا کھانا پینا پہننا حلال ہوگا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، لیکن اگر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا اگر حرام ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اگر اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اب دیکھیے معاملات کی خرابی سے عبادات پہ فرق پڑا کہ ایک دعا جس کی گارنٹی ہو قبول ہونے کی، کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن معاملات کے خراب ہونے کے ناطے اس کا کھانا حرام ہو گیا، پہننا حرام ہو گیا، اس کا صاحب پینا حرام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو، اس کی دعاؤں کو رد کر دیا، قابل قبول نہیں رہ گئی وہ۔ اس لیے معاملات کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صحیح کاروبار کریں گے، اسلامی اصول اور ضابطے سے کریں گے، بڑی بشارت ہے ایسے لوگوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اگر کوئی کاروبار کرنے والا آدمی سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے، سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے، تو اس کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، ان کا حکم مانے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جن کے اوپر اللہ کا احسان اور انعام ہے، اور اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور ان کی ساتھ، ان کی معیت جس کو مل جائے وہ سب سے بہترین رفاقت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھا ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو دوستو، آج ہم جس سطح پر بھی کاروبار کر رہے ہوں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ہم یہ طے کریں انشاءاللہ اپنے کاروبار کو نبی کے اصول اور ہدایت کے مطابق کریں گے۔
تاکہ ہماری کمائی حلال ہو. جب ہماری کمائی حلال ہوگی تو ہمارا کمانا یہ دنیا نہیں بلکہ دین بن جائے گا، یہ دین بن جائے گا. اگر ہماری تجارت میں 4 نیتیں ہوں، 4 مقصد ہو تو ہمارا کمانا دین بن جائے گا. پہلا مقصد مخلوق خدا کی نفع رسانی. ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس سے لوگوں کو نفع ہوگا. ہم کپڑا بیچیں گے، لوگ پہنیں گے، ان کا نفع ہوگا. ہم غلہ بیچیں گے، لوگ کھائیں گے، ان کا نفع ہوگا. ہم سبزی بیچیں گے، لوگ کھائیں گے، ان کا نفع ہوگا. الغرض کوئی بھی حلال چیز کی اگر ہم کاروبار اور تجارت کرتے ہیں اس سے مخلوق کو نفع پہنچانے کی نیت کریں. جب بھی انسان کاروبار کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ آپس میں کہا سنی ہو جاتی ہے. کبھی خریدنے والا کچھ کہتا ہے، کبھی بیچنے والا کچھ کہہ دیتا ہے. تو اگر دونوں میں کچھ کہا سنی ہو جائے تو اس کا انصاف کہاں ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اسی کو کہا گیا عدل کہا گیا ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو بیع اور شراء کرنے والوں کے درمیان کہا سنی اگر ہوگی تو عدل اور انصاف سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 3 سچائی کے ساتھ کیا جائے. اس کے اندر ذرہ برابر کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو. سچائی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. اور نمبر 4 سماحت کے ساتھ معاملہ کیا جائے، دل کے سخاوت کے ساتھ کہ ہم اس کاروبار میں یا اس چیز میں ہم مختصر نفع لیں گے، کم سے کم نفع لیں گے. ہمیں لوگوں سے ہمدردی ہے، ہمیں لوگوں سے تعلق ہے، ہمیں لوگوں کو نفع پہنچانا ہے. اور نفع ہم کب پہنچا سکتے ہیں؟ جب نفع ہم کم لیں. لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کب ہو سکتا ہے؟ جب نفع ہم کم لیں. ان 4 چیزوں کے ساتھ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو صاحب وہ متقی پرہیزگار ہوگا. اس کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس طرح ہمارا کاروبار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا. بہت سے کاروباری تجارت کرنے والے لوگ فاسق، فاجر، گناہگار بن کر کے اٹھائے جائیں گے. گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ. ان کا ہر عضو گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. الا من اتقى وبر وصدق. لیکن 3 تاجر اس سے مستثنا ہے. جو متقی پرہیزگار ہو، حلال حرام کو سمجھتے ہوئے کاروبار کرے، نیکی کا راستہ اپنائے اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرے، وہ صاحب گنہگار ہو کر نہیں اٹھایا جائے گا. وہ تو صاحب اچھے انداز میں اٹھایا جائے گا اور نبیوں اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. دیکھیے، دنیا میں ہم مال کمانے نہیں آئے. ہمارا مقصد آخرت کی تیاری ہے. اسی لیے ہم کمانے میں آزاد نہیں ہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم مال لائے، دکان کھولے ہیں، کاروبار ہے، تو اسلام کے ہم تابع کیوں ہو کر چلیں گے؟ ہم منمانی طریقے سے کیوں نہ کریں؟ قرآن کریم کے 12ویں پارے میں سورہ ہود میں ایک آیت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. ان کی قوم میں یہ برائی تھی کہ وہ جب کسی کو تول کر ناپ کر دیتے تو کم دیتے. اگر 1 کلو دیا تو 900 گرام رہے گا. 1 میٹر ناپا تو صاحب 2-4 انچ کم ہی رہے گا. الغرض جب وہ لوگ کسی کو بیچتے تھے تو کم دیتے تھے، اور جب ان سے لیتے خریدتے تھے تو کوشش کرتے ہم کو پورا کا پورا مل جائے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اس آیت کریمہ میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے. جب یہ لوگوں سے لینا چاہتے ہیں تو پورا پورا وصولنا چاہتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں.
تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھائی تم لوگ پورا تول کر دیا کرو. تو انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب کیا تمہاری نماز اور کیا تمہارا دین اس بات کو منع کرتا ہے کہ ہم اپنے آبا اجداد کی چیزوں کو نہ پوجیں، ان کی پرستش نہ کریں، اور ہم اپنے مال میں آزادی کے ساتھ عمل نہ کریں، کاروبار نہ کریں، ہم جس طرح آپ کہیں اس طرح ہم کریں؟ ہمارا کاروبار ہے، ہماری چیز ہے، ہماری دکان ہے، ہم جس طرح چاہیں اس طرح خریدیں، جس طرح چاہیں اس طرح بیچیں. لیکن دوستو مسلمان ہے، وہ اللہ رسول کے حکم کا پابند ہے. ہم غیروں کے طریقے سے نہیں ہے کہ ہم کاروبار آزاد کریں گے، ہم کو تو شریعت کے حکم کے مطابق چلنا ہے. تو اگر مقصد میرا خالی دنیا کمانا ہوتا اللہ آزاد کر دیتے، لیکن مسلمان کا مقصد فکر آخرت ہے، آخرت کی تیاری. یہ مال ایک ضرورت کی چیز ہے. مال کیا ہے؟ ایک ضرورت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قارون کا قصہ بیان کیا ہے. اس قصے میں جو اس کو ہدایت ہے، جس کے اوپر کامیابی کا وعدہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. اس کا واقعہ ہے. آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، ان مفاتحہ لتنوء اولی العصبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مل کر اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی. خزانہ کا کیا حال ہے اس کو نہیں بیان کیا. اتنے خزانے اس کے پاس تھے، اور خزانوں کی اتنی کنجیاں تھیں، اتنی چابیاں تھیں کہ طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت مل کر اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ جس کے خزانے کی کنجیوں کا یہ حال ہوگا، اس کا مال کتنے میں چل رہا ہوگا، اس کے مال کا، کاروبار کا کیا حال ہوگا. آج جو بڑے لوگ مالداری میں مشہور ہیں، ان سے کئی گنا زیادہ اس کا مال رہا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے حکم سے اور کہا صاحب تمہارے مال میں اللہ کا حق ہے. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، ہم تو اس کو اپنے قوت بازو سے کمائے ہیں، اس میں اللہ کا کیا احسان ہے؟ اس کو تو ہم نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنی جانکاری اور علم سے کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. تو انجام کیا ہوا؟ جب وہ اصول سے، شریعت کے اصول سے ہٹا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے تمام مال کو زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو، اس کے تمام خزانے کو، گھر سمیت زمین میں ہم نے دھسا دیا. اس کا مال نہ اس کے کام آیا نہ کسی اور کے کام آیا. بیچ میں ایک ہدایت ہے کہ ہمیں مال میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں مال میں اپنا حق اور حصہ رکھنا چاہیے. دیکھیے شریعت نے کس طرح عادلانہ طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا. قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. ایک نمبر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. یہ چار باتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں. جو کماؤ شریعت کے مطابق کماؤ، جو کماؤ شریعت کے مطابق کماؤ، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کماؤ، اور کمانے کے بعد جو آپ کے پاس مال ہو، اس مال میں ایک نمبر آپ آخرت کے لیے رکھو. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. آخری گھر جو ہمیشہ کا گھر ہے، اس کے لیے آپ کچھ تلاش کرو.
اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے اوپر فطرہ ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی حقوق اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پورا کرو اور خوش دلی کے ساتھ پورا کرو، وہ آپ کو کل کام آنے والا ہے۔ لیکن آگے دیکھیے شریعت میں اللہ نے کیا فرمایا، ایسا نہ کرو کہ اپنی پوری جائیداد مسجد اور مدرسے کو دے دو، سب راہ خدا میں قربان کر دو۔ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیا میں تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو بھی فراموش نہ کرو، اپنے کھانے کا، اپنے گھر مکان بنانے کا، اپنے بال بچوں کے حقوق کا، اپنے بیویوں کے حق کا، اپنے ماں باپ کے حقوق کا، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کا، ان کے لیے جو تمہیں مال کی ضرورت ہو اتنا پہلے بچا لو اور صاحب راہ خدا میں بھی دو اور ان حضرات کے حقوق کو بھی پورا کرو۔ ایسا طریقہ ہے کسی میں؟ یہ اللہ ساتوں آسمان عرش سے ہمیں اعلان کر رہا، اپنے مال میں اس طرح کرو، آخرت بھی بناؤ اور اپنے دنیا کی بنیادی ضرورتوں کو بھی پوری کرو۔ اور اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کے زمانے اعلان ہوا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اگر اللہ نے جس درجے میں آپ کو دیا ہے، شاندار کھاؤ، شاندار پہنو، شاندار کھلاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ اگر مالدار آپ کو بنا رکھا ہے، شاندار کپڑے پہنو، نماز پڑھو، شاندار کھانا دسترخوان سجاؤ، کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ اور اپنے حقوق کو ادا کرو، بال بچوں کو عطا کرو، تو صاحب آخرت کی بھی تیاری ہے اور اپنی دنیا کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ تیسرا حکم دیا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ مال و دولت اللہ کی ایک نعمت ہے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ورنہ دنیا آخرت کی ساری چیزیں اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے، ساری نعمت، سارے خزانے، ساری چیزوں کا مالک اللہ۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو صاحب ایک نعمت ہے، ایک احسان ہے۔ اللہ نے کہا جس طرح ہم نے تم کو مال دے کر احسان کیا، تم بھی اپنے ماتحتوں کو مال دے کر احسان کرو۔ دوستو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو پیسہ کمانے کا مشین سمجھتا ہے۔ ہم پیسہ کمانے کے مشین نہیں ہیں۔ آج جو معاشرے کے اندر بہت اتار چڑھاؤ ہے، جو مالدار ہے مالدار ہے، جو بیچارہ غریب ہے اس چوسا جا رہا ہے، وہ در حقیقت ایک عادلانہ طریقے سے ہٹ کر جو کاروبار چل رہا ہے اسی کا اثر ہے۔ مان لو صاحب ایک ڈاکٹر ہے، 2 منٹ مشکل سے ایک مریض کو دیکھتا ہے، فیس 500 روپیہ، جانچ کرائے گا کمیشن الگ لے گا، دوا پر الگ لے گا، 2 منٹ کے اندر اس نے 1000-1500 کمایا۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، شریعت اس کا حکم نہیں دے رہی ہے۔ تم 2 منٹ کے اندر 2000-3000 کما رہے ہو، اگر مان لو کما رہے ہو تو اللہ کا احسان تمہارے اوپر ہے۔ تم اپنے یہاں کام کرنے والوں کو 5000 پر کیوں ملازم رکھے ہو؟ اگر 2 منٹ کی کمائی تمہاری 2000 ہے تو جو تمہارے یہاں کمپاؤنڈر ہے، دیگر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اسی حساب سے دو۔ اگر صاحب آپ نے 1 گھنٹے میں 30 مریض کو دیکھا تو 30-35 ہزار روپیہ آپ نے آدھے گھنٹے میں کمایا، فیس کو لے کر، چیک اپ لے کر، یہ لے کر وہ لے کر۔ تو آپ اپنے ماتحتوں کو مہینے میں 30,000 نہیں دیتے؟ تمہاری 1 دن کی کمائی 30,000 ہے اور تمہارے یہاں کام کرنے والے لوگوں مہینے میں کام کرتے، ان کی 30,000 نہیں ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ دوستو اسلام کا نظام ہے۔ آج ایسا دنیا میں ہو رہا ہے، ایک کرسی پر بیٹھ کر آدمی یہود و عیسائی کے طریقے پر پیسہ کمانے کا مشین ہے۔
غیر کرے دوستو، لیکن ہمارے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلی بات یہ رکھی کہ شریعت کا تقاضا سماحت، دلجوئی ہو، ہمدردی ہو۔ ہم آپ سے اتنا مختصر پیسہ لیں کہ کام بھی چل جائے اور آپ کو بوجھ بھی نہ ہو۔ ایک آدمی کھیت بیچ کر علاج کرا رہا ہے، ایک آدمی کیا کیا کر کے علاج کرا رہا ہے، اور آپ کو ذرہ برابر ترس نہیں آتا۔ دیکھ رہے وہ فیس الگ لے رہے ہو، چیک اپ کا الگ سے لے رہے ہو، دوائی میں الگ لے رہے ہو، اور لے کر کے بھی الٹی سیدھی دوائیاں لکھتے ہو۔ یہ میں ایک ڈپارٹ کی بات کرتا ہوں۔ آپ وکالت میں چلے جاؤ، آپ تجارت میں چلے جاؤ، سامان کچھ ہے، 100 روپے کا سامان 1000 کا بک رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے صاحب میرا سامان ہم جتنے میں چاہیں بیچیں، ہم جس طرح چاہیں بیچیں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، نبی کا طریقہ لانا پڑے گا، نبی کا طریقہ لانا پڑے گا۔ نبی نے ہمیں کیا فرمایا؟ آپ مختصر نفع لو، آپ مختصر نفع لو۔ اور میں نے کہا کہ عبادات کی کوتاہی میں تلافی ہو سکتی ہے، اور معاملات کی کوتاہی میں تلافی نہیں ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا، اب ایک آدمی کبھی شکایت کرتا ہے بھیا پورا معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ دیکھیے، ہم کو سب کو لے کر نہیں چلنا ہے، افراد مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ہر آدمی طے کر لے مجھے کاروبار اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنا ہے۔ ہم نے طے کیا، آپ نے طے کیا، انہوں نے طے کیا، سارے لوگوں نے طے کیا۔ شروع میں ایک چراغ جلا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، دوسرے سے تیسرا جلے گا، تیسرے سے چوتھا جلے گا، چوتھے سے پانچواں جلے گا۔ اس طرح دھیرے دھیرے کر کے پورا معاشرہ روشن ہو جائے گا نبی کے طریقے سے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پورے ماحول میں، مارکیٹ میں یہی سلسلہ چل رہا ہے، ایک کا 10 گنا لینا۔ دوستو نہیں، ہم ایک چراغ روشن کریں گے، اس سے اللہ دوسرا چراغ جلائے گا، تیسرا جلائے گا، چوتھا جلائے گا، پورا معاشرہ ہمارا روشن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے، کون سی برائی تھی جو صاحب وہاں تھی نہیں؟ اگر میرے نبی یہ سوچتے کہ میں تنہا اکیلا آدمی، میں اس تمام معاشرے کی برائی کو کیسے مٹا سکتا ہوں، اور ہمت ہار کر کے آپ بیٹھ جاتے، شروعات نہ کرتے، تو آج ہم اور آپ مسلمان ہوتے۔ لیکن میرے نبی نے ہمت کسی، اللہ کا جو پیغام ہے مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے۔ مختصر زمانے میں 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، کل 23 سال کی مدت کے اندر پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کر کے اور تمام کاروبار کو، زندگی کے ہر شعبے کو دین اور شریعت کے مطابق بنا دیا۔ تو آج کام دوستو مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اگر اللہ نے آپ کو احسان کیا ہے تو آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کرو۔ تمہاری آمدنی بہت اوپر کی ہے اور تم اپنے ماتحتوں کو بہت مختصر دے رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ جو غلام اور باندی بن کر آتے تھے صحابہ کے پاس، ان کے بارے میں نبی کی کیا ہدایت ہے؟ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، جو آپ خود کھاتے ہو وہی اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہی اپنے ماتحتوں کو پہناؤ۔ تو اب اگر دونوں کی کمائی میں بہت زیادہ فرق ہوگا تو کھانے پینے اور پہننے اور رہنے میں برابری کیسے ہوگی؟ جو یہ بیچارے بہت نفع لینے والے ہیں، ان کی کوٹھیاں پر کوٹھیاں کھڑی ہوں گی، 10 طرح کی نعمتیں ان کے گھروں میں موجود ہوگی، اور جو آپ کا ماتحت ہے، آپ کا جوتا پالش کرنے والا، آپ کے یہاں کاروبار کرنے والا، اس کو آپ 3000 5000 دیں گے تو اس کے روٹی کے تو لالے پڑ جائیں گے۔ وہ چٹنی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا ہے، چائے نہیں پی سکتا ہے، کپڑا کیا بنائے گا، دوا علاج کیا کرے گا؟ تو یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ دیکھو جو اللہ آپ کو دے، 1 نمبر آخرت کے لیے جمع کرو، 2 نمبر اپنی بھی بنیادی ضرورتیں پوری کرو، اور 3 نمبر وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ جس طرح اللہ نے مال دے کر آپ پر اکرام کیا، احسان کیا، تم اپنے ماتحتوں پر انعام اور احسان کا معاملہ کرو۔
4 نمبر ولا تبغی الارض فساد ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب مال آتا ہے تو کبھی کبھی انسان نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ مال آیا، اب جو بچوں نے کہا یہ لانا ہے، آج برتھ ڈے منانا ہے، ٹھیک ہے 5000 لو برتھ ڈے مناؤ، آج یہ ہونا ہے، ٹھیک ہے 10,000 لو یہ کرو۔ تو کبھی کبھی مال آنے سے آدمی غیر شرعی کام کرنے لگتا ہے۔ قرآن نے منع کیا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے جو انعامات سے آپ کو نوازا ہے، وہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے صاف حدیث میں ہے کل قیامت کے دن ہر بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ 5 سوال اس سے کریں گے۔ عمر کہاں خرچ کر دی، جوانی کہاں بتا دی، اور مال کیسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، کس راستے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کمانے کی بھی ہمیں حساب دینا ہے اور مال خرچ کرنے کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ جو کچھ سیکھا، کتنا عمل آپ نے کیا، اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے 4 نصیحت کی تھی کہ تجھ کو میں نے اتنا مال دیا کہ تیرے خزانے کا پتہ لوگوں کو نہیں ہے۔ خزانے کی چابیوں کا یہ حال ہے کہ مکمل ایک جماعت طاقتور لوگوں کی وہ اٹھا کر چلتی ہے اس کے خزانوں کی چابیاں۔ اور تجھ کو اللہ کی یہ نصیحت ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بنیادی ضرورتوں میں بھی خرچ کرو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ جیسے تمہاری آمدنی ہے، اسی آمدنی کے تناسب سے اپنے ماتحتوں کو تنخواہ دو، ان کی بھی ضرورت میں دو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں فساد فتنہ مت مچاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا، ہم عیاشی کریں، ناچ دیکھیں، فلمیں دیکھیں۔ ایک رات میں ہوٹلوں میں کتنا خرچ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے سروے کر کے دیکھا سب سے زیادہ کمانے والے کون؟ بعض لوگ جو اپنی عزتوں کو بیچتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، جسم فروشی کرتے ہیں۔ لوگ غلط طریقے سے زنا کر کے جاتے ہیں، وہاں کھائیں گے، پیئیں گے اور صاحب شہوت کو پورا کریں گے۔ ایک رات میں 50,000 لاکھوں روپیہ لٹا کر کے اور چلے آئیں گے۔ قرآن نے اس سے منع کیا دنیا میں فساد نہ مچاؤ۔ اللہ نے دے رکھا ہے پیسہ، آپ حج میں جاؤ، عمرے میں جاؤ، مسجد تعمیر کراؤ، مدرسے بناؤ، غریب فقیر کو آپ دو، یتیموں کا خیال رکھو۔ پیسہ اس لیے دیا ہے، شہوت کے لیے پیسہ اللہ نے نہیں دیا۔ فراوانی کے ساتھ آپ پورا کرو اپنی ضروریات کو، مگر شہوت کہ نفس کے غلام بن جاؤ، جائز ہو ناجائز ہو، کیسے آیا کیسے گیا کہاں گیا آپ کو پتہ نہ ہو، یہ آپ کے خلاف وبال بنے گا۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ہمیں کاروبار اسی طریقے پر کرنا چاہیے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہمیں کتنا نفع لینا ہے، کس طرح ہمیں لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، یہ پورا طریقہ اسلام کے اندر ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اور اگر ہم نے منمانی طریقے سے کاروبار کیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر حرام ذریعے سے میری آمدنی ہے، نہ دعا قبول نہ عبادت قبول۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، ایسا جسم جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہو۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوگی وہ جسم جنت کے جانے کا لائق نہیں ہے، دوزخ کے اندر جائے گا۔ اس لیے دوستو، اس دنیا میں جو حلال طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم کاروبار کریں۔ اس کے بہت لمبے لمبے مسائل ہیں، اسے ہم پوچھیں، جانکاری حاصل کریں، کس طرح ہمیں کرنا ہے اس طرح سے ہم کریں۔
خاص طور سے ایک بات میں ذکر کرتا ہوں، بہت سے کاروبار آج مشترک چل رہے ہیں، دو بھائی مل کر کاروبار کر رہے ہیں، باپ بیٹا مل کر کاروبار کر رہے ہیں۔ ملکیت کو طے کرنا ضروری ہے۔ ہم پیسہ لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں؟ پارٹنر بن کر لگا رہے ہیں، یا آپ کا تعاون کر رہے ہیں، یا آپ مالک ہو میں نوکر ہوں، جو دے دو ہم رکھ لیں گے۔ شروع میں چند لوگوں نے پیسہ لگایا، سال 2 سال 4 سال کے بعد شدید جھگڑا ہوتا، دشمنیاں ٹھن جاتی ہیں۔ یوں کہتا میں نے یوں محنت کی اتنا پیسہ لگایا، وہ کہتا میں نے یوں کی اتنا پیسہ لگایا۔ اب معاملہ گنجلک ہے، اب مفتیان کرام سے پوچھتے میں کیا کروں، کیسے کروں؟ اول دن آپ کو طے کرنا چاہیے کہ ہم کس حیثیت سے آپ کے ساتھ پیسہ لگا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے۔ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب آپس میں رہو تو بھائی کی طرح رہو، مل جل کر رہو۔ وَيُعَامَلُونَ بِالْأَجَانِبِ، اور جب معاملہ کرو تو اجنبی کی طرح معاملہ کرو، گویا ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ آپس میں جب رہن سہن کرو تو بالکل اپنائیت ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے گھر کی طرح ہو، آپ عمر میں باپ کے درجے میں ہو، بالکل ایک طرح سے خیر خواہی کے ساتھ رہو۔ اور جب معاملہ کرو تو اجنبی کے ساتھ کرو، اجنبیت کے ساتھ کرو، گویا ہم آپ کو نہیں پہچانتے، تاکہ تمام شقوں کو واضح ہو جائے ہم کس حیثیت سے میرے ساتھ ہیں۔ اگر نفع ہوگا تو کیا آپ کا کیا میرا رہے گا، نقصان ہوگا تو کتنا آپ کا کتنا میرا رہے گا، یہ تمام باتیں واضح ہو جائیں تاکہ کوئی ایک پیسہ حرام کا میرے پاس نہ آنے پائے، ایک پیسہ حرام کا میرے پاس نہ آنے پائے۔ باپ بیٹا دونوں مل کر کاروبار کر رہے ہیں، باپ کا انتقال ہوا، اب بیٹا بالکل پیدل ہو گیا، صاحب میں پوری زندگی باپ کے ساتھ لگا رہا، نوکر بنا رہا۔ شروع ہی میں اپنی حیثیت طے کر لو، میں کس طرح آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ اسی طرح انتقال کے بعد لوگ کہتے ہیں بٹوارا نہ کرو، دنیا کیا کہے گی، ہنسے گی۔ دیکھو باپ مرتے ہی سارے بھائیوں نے بٹوارا کر لیا۔ مرنے کے بعد اول نمبر پر بٹوارا کرنا فرض ہے، بغیر تاخیر کے بٹوارا کرنا فرض ہے، کیونکہ باپ کی ملکیت میں اگر ایک سوئی بھی رہی ہو تو وہ سوئی تمام بھائیوں کی، تمام بہنوں کی، اور جو بھی اس کے اندر وارث ہے سب کا ہے۔ اب ہم ایک سوئی بھی بھائی سے پوچھ کر استعمال نہیں کر سکتے، ایک لقمہ بھی بغیر بھائی کے پرمیشن کے نہیں کھا سکتے، ایک چمچ ہم کوئی نہیں لے سکتے۔ تو جب تک بٹوارا نہ ہو جائے ہم کیسے استعمال کریں گے؟ آدمی کہتا صاحب باپ کا انتقال ہو، چلنے دو چلنے دو چلنے دو۔ جب جھگڑا اتنا زیادہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا مشکل ہو جائے، تب جا کر کے الٹا سیدھا بٹوارا ہوتا ہے۔ آپ بٹوارا کر لیجئے، کوئی کمزور ہے اس کا آپ ہیلپ کرنا چاہتے کرو، تو محبت باقی رہے گی۔ جو شریعت کا حکم ہے اس کے خلاف جب انسان کرے گا، حرام چیزیں اپنے اندر آتی ہیں۔ یہ سب غیر محسوس طریقے سے ایک آدمی سمجھتا ہے میں تو حلال کھا رہا ہوں، حرام پہن رہا ہوں، حرام پی رہا ہوں، لیکن دوستو کہیں نہ کہیں اس طرح چوک ہو رہی ہے کہ حرام طریقے سے کھانا پینا ہو رہا ہے، اسی لیے آج دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دین لانا ہے، اور عبادات سے زیادہ اہم معاملات ہیں، عبادات سے زیادہ اہم معاشرات ہیں، عبادات سے زیادہ اہم اخلاقیات ہیں، کیونکہ ان کی تلافی نہیں ہو سکتی جب تک صاحب معاملہ نہ معاف کر دے۔ عبادت، نماز چھوٹ گئی قضا کر لو، روزہ چھوٹ گیا آپ دوبارہ روزہ رکھ لو، آپ قربانی نہیں کر سکے ہو بعد میں کر لو، زکوٰۃ نہیں دی اب دے لو، حج نہیں کر سکے اب کر لو۔ تو عبادات کی تلافی ہے مگر معاملات کی تلافی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھائی آپ کے یہاں اجتماع ہے، جوڑ ہے، تو مغرب عصر سے لے کر